ایک بندہ فوت ہوا نا، تو اس کا بھائی بہت زیادہ رو رہا تھا. تو لوگ سمجھ رہے تھے کہ بھائی کی جو ہے نا فوت ہوا ہے تو اس کا غم ہے، اس کو شاید اس لیے زیادہ رو رہا ہے. تو پھر کسی نے پوچھا کہ آپ اتنا کیوں رو رہے ہو، صبر آپ کو آ جائے گا، فوت ہو گئے تو ہوتا رہتا ہے. تو اس نے کہا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میرا بھائی فوت ہو گیا. اس نے کہا اس کا جو موبائل ہے نا، اس کی تنہائی پاک نہیں تھی. اس کے کچھ ایسے پیجز تھے، کچھ ایسے جو ہے نا آن لائن یہ کام کرتا تھا جہاں یہ لوگوں کو گندی ویڈیوز اپلوڈ کرتا تھا، اور جو ہے نا ابھی اس موبائل پر پاسورڈ لگا ہوا ہے اور یہ فوت ہو گیا ہے. جو راز تھے، جو ویڈیوز تھے، جو پیجز تھے، نہ ہی اس کا کسی کو پاسورڈ پتہ ہے، نہ ہی اس کی موبائل کا کسی کو پاسورڈ پتہ ہے. یہ سب اس کی ساتھ دفن ہو گئے ہیں. تو ہم چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے. اب اس کے بعد بھی اس کو جو ہے نا گناہ جاریہ، مطلب اس کے پیچھے وہ گناہ چلتا رہے گا تو اس کو جو ہے نا قبر میں عذاب ہوگا. تو اللہ معاف کرے. ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ اگر آج میں مر گیا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. اگر آج اب میں مر گیا، کیا ہمارے تنہائیاں اتنے پاک ہیں، کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دے سکتے ہیں؟ اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ تنہائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک آدمی احد پہاڑ جتنے نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا ریزہ ریزہ کر دے گا، بالکل سوا بنا دے گا، خاک بنا دے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اعمال اس کے کسی کام نہیں آئیں گے. کیوں؟ صحابہ نے فرمایا ایسا کون سا وہ عمل کرتا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی جو ہے نا تنہائیاں پاک نہیں ہوں گی. تو اس ٹائم پر ایک بندہ کمرے میں بیٹھ کر یا تنہائی میں کیا گناہ کر سکتا تھا؟ کچھ بھی نہیں. تو وہ حدیث تھی ہی آج کے زمانے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث تھی آج کے زمانے کے لیے کہ تنہائیاں پاک ہونی چاہیے. جس کی تنہائی پاک نہیں ہوگی، قیامت کے دن وہ بڑے بڑے اعمال بھی اللہ تعالیٰ اس کے خاک کر دے گا. تو اگر میں آج مر گیا یا ہم آج مر گئے تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ تو ہم تنہائیاں ہمارے پاک ہو جائیں، موبائل سے چھوٹا اگر ہمارے کوئی ہم ایک سانگ بھی سنتے ہیں تو یہ بھی اللہ کی نافرمانی میں آتا ہے. اگر یہ سب چیزیں ہماری زندگی سے نکل گئی تو اس سے اللہ راضی ہو جائے گا. کوئی پتہ نہیں ہے، جب بندہ مرتا ہے تو اچانک ہی مرتا ہے نا، ٹھیک ہے. تو اللہ کے سامنے ایک دن کھڑا ہونا ہے. تو ایز اے مسلمان ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم جو ہے نا سوشل نیٹ ورکنگ پر اتنا ٹائم ویسٹ کریں، اتنا نیٹ ویسٹ کریں، اتنا موبائل، اتنا ٹائم. تو وہ تو چلا گیا نا، جو وقت مر جاتا ہے وہ تو چلا جاتا ہے. تو وہ ایز اے مسلمان اگر ہم اس کے جو ہے نا غلط استعمال کر رہے ہیں تو یہ ہمیں آخرت میں اور قبر میں ہمارے لیے الٹا عذاب کا باعث بنے گا. تو خود بھی ان چیزوں سے بچیں، جو ہے نا اپنے آپ کو بچائیں، اپنے خاندان والوں کو بچائیں، اپنی آخرت کو بھی سنواریں. یہ ایز اے مسلمان ہمیں جو ہے نا اتنا تو اپنے آپ کے لیے کر ہی سکتے ہیں نا کہ ہم جو ٹائم بھی گزار رہے ہیں وہ پاکیزگی میں گزاریں، اپنی تنہائیاں پاک ہوں. یہ بہت ضروری ہے. جس کی تنہائی پاک ہوتی ہے نا، وہ اس کے سینے میں آپ کو ایک جو ہے نا حسد ملے گا. ایک آپ کو جو ہے نا دیکھ کر پتہ چل، اس کی آنکھیں بتا دیتے ہیں کہ یار اس کی تنہائی پاک ہے. مشکل کام ہے، بہت بڑا مشکل کام ہے، لیکن یہ جب بندہ کرنا سیکھ جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ یار یہ بندہ تنہائی میں کر سکتا ہے، لیکن یہ کیوں نہیں کر رہا؟ یہ میرے ڈر کی وجہ سے نہیں کر رہا. تو جس کے اندر اللہ کا ڈر آ جاتا ہے نا، وہ پھر بندہ اللہ کے بہت نزدیک ہو جاتا ہے. تو عمل کرنے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.